أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 5 اور 6۔ پچھلے درس میں آپ نے جو پہلی کیٹیگری ہے یعنی متقین کی، مومنین کی، ان کی صفات کا ذکر جو ہے وہ سنا تھا، اور اس کے بعد ایک اور کیٹیگری ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ دنیا میں ہمیشہ 3 طرح کے لوگ رہے ہیں، ہمیشہ سے ہر نبی کی امت میں آپ کو 3 طرح کے لوگ ملیں گے۔ پہلے تو وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو مانا، اللہ کے احکامات کو مانا، نبوت اور رسالت کو مانا، جو مومن کہلائے، مسلمان کہلائے۔ دوسرا وہ گروہ کہ جنہوں نے انکار کیا۔ اب یہ جو لفظ ہے نا کفر کا، کفر کے ویسے تو کئی معنی ہوتے ہیں۔ کفر کا معنی چھپانا بھی ہوتا ہے، کفر کا معنی ناشکری بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اس سے پہلے ہے کہ اگر میری نعمتوں کا شکر کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو زیادہ ملے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے، لفظ وہی کفر آیا ہے، اگر ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو کفران نعمت بھی ایک قسم کا کفر ہے، ایک قسم کا اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا ایک قسم کا یہ بھی کفر کہلایا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر جن کفار کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں کفار بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی غیر مسلم ہیں 2 طرح کے ہیں۔ کچھ تو وہ لوگ ہیں کہ جو کسی غلط فہمی کی وجہ سے یا اسلام کے بارے میں ان کو اتنی معلومات نہیں ہیں، اس لیے وہ دین اسلام نہیں مانتے، یا پھر ان کے دلوں میں کچھ شکوک ہیں، شبہات ہیں، اسلام کے بارے میں ان کو کچھ کہہ سکتے ہیں کہ تحفظات ہیں، ان کو انفارمیشن صحیح نہیں ملی دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اس لیے وہ دین اسلام کا انکار کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سب سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ دین اسلام بھی برحق ہے، قرآن مجید بھی برحق ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے رسول اور نبی برحق ہیں، سب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، جاننے کے باوجود وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے بچوں کے، انسان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے، لیکن یہ جو صحیح ہے، یہ جو حق ہے، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ دوسرے کے ساتھ ہے جو آپ کا مخالف ہے یا جسے آپ پسند نہیں کرتے، تو آپ اس کو کبھی صحیح نہیں کہیں گے، کبھی اسے حق نہیں مانیں گے۔ تو جو لوگ اس قسم کے تھے کہ جن کو پتہ تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، سب سمجھتے تھے، اس کے باوجود وہ انکار کرتے تھے۔ تو یہاں پر ان کفار کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا گیا کہ آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا ڈرائیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب ان 2 چیزوں کو اگر آپ تھوڑا اور تفصیل سے دیکھیں گے تو ہمیں 2 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ کیا اگر آپ کو معلوم ہو کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں یا جس کو دین کے بارے میں کوئی پیغام پہنچا رہا ہوں وہ کبھی ماننے والا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں صاحب ہم تو نہیں مانتے، تو کیا ان کو بتانا چھوڑ دیا جائے؟ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں نا کہ
خاص طور پر ہمارے جو بچے ہیں، ٹیچر سے آپ نے اکثر سنا ہوگا بھائی آپ کو تو کہہ کے تھک گئے، آپ تو سنتے نہیں ہیں، ہم نے کہنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ تو کیا خیال ہے اگر کسی معاشرے میں ایسے لوگ ہوں کہ جو آپ کی بات نہیں سننا چاہتے، آپ کی بات نہیں سنتے، نہیں مانتے، تو کیا آپ اس کو چھوڑ دیں گے یا اسے چھوڑ دینا چاہیے؟ ویسے آج کل یہی سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ بھی ہمیں کیا ہے، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہے، بھائی ہم نے تو بتا دیا نا، اب کوئی نہیں مانتا تو زبردستی تو نہیں ہے، بالکل یہ صحیح بات ہے، لیکن بتانا نہیں چھوڑنا، پیغام پہنچاتے رہنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، جبکہ اللہ آپ سے خود فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر بھی فرما دیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو کچھ آپ پر نازل کیا ہے آپ اسے پہنچا دیجیے، لوگوں کو بتا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یعنی اللہ کے احکامات کو نہ پہنچایا، تو پھر آپ نے رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے، رسول ہونے کا آپ نے حق ادا نہیں کیا اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو بچوں آپ نے ساری زندگی دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، کوئی مانے یا نہ مانے، سنے یا نہ سنے، لیکن آپ نے تو پہنچایا ہے۔ اور پھر آپ سب پڑھ چکے ہوں گے، آپ کے کسی نہ کسی سلیبس بک میں آ چکا ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ایک بات یہ بھی فرمائی تھی کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ ایک دفعہ نہیں، 3 دفعہ پوچھا، سب نے کہا آپ نے پہنچا دیا۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ یہ دیکھیں، آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اللہ کو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہوں، اور اے اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنی جو ذمہ داری تھی اس کو پورا کر دیا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے جو یہاں موجود ہیں وہ میرے اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں۔ یہ اس خطبہ حجۃ الوداع کے اقتباس کا ایک خلاصہ ہے جو میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے۔ تو گویا کوئی سنتا ہے نہیں سنتا، آپ کو تو بتانا ہے، کیونکہ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، خاص طور پر آپ سینئر کلاس میں ہیں، آپ سے میں یہ بات زیادہ کہوں گا کہ امید سے کروں گا، زیادہ توقع سے کروں گا۔ دیکھیں ہم سب اللہ کے رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور رسول کا جو کام تھا اب آپ کو اور مجھے کرنا ہے، چونکہ اللہ نے اس امت کو سب سے بہترین امت قرار دیا ہے۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، یا ہم کوئی زیادہ خوبصورت ہیں، یا زیادہ ہماری عمر ہے، یا کوئی خاصیت ہے ہمارے اندر، نہیں۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں بہترین امت اس لیے قرار دیا ہے تاکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور یہ انبیاء کا کام ہے، پیغمبروں کا کام ہے۔ تو یہ کام ہم سب نے کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے ہم سے بھی پوچھنا ہے کہ آپ کو جو ذمہ داری ملی تھی کہ آپ نے پوری کی تھی یا نہیں کی تھی۔ ایک اور حدیث یاد دلا دوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اسلامیات میں آپ نے کہیں نہ کہیں حدیث پڑھی ہوگی کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا جواب دینا پڑے گا۔ تو آپ پر جو ذمہ داری ہے آپ پوری کریں، جو مجھ پر ذمہ داری ہے میں پوری کروں، بڑوں کی ذمہ داری وہ پوری کریں، تو چھوٹوں پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ آپ پوری کریں۔ تو لہٰذا اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا ہے۔ اچھا، پیغام پہنچانے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، حافظ ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی خاص حلیہ یا گیجٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جو کچھ آپ کو معلوم ہے اور صحیح معلوم ہے آپ اپنے دوستوں کو بتائیے، گھر والوں کو بتائیے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بتائیے، بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر بڑے کبھی کوئی غلطی کر رہے ہیں تو ان کو بھی بتا سکتے ہیں، ان کو بھی بتانا چاہیے۔ یہ مت سمجھو کہ بے ادبی ہو جائے گی، طریقہ ہوتا ہے نا بتانے کا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ
ایک شخص وضو کر رہا تھا، بڑی عمر کا آدمی تھا، غلط وضو کر رہا تھا، ٹھیک نہیں کر رہا تھا۔ حضرت حسن اور حسین دیکھ رہے تھے، غالباً حضرت حسین کے بارے میں آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ وضو صحیح نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ انکل آپ مجھے دیکھیں، چچا دیکھیں، میں وضو کرتا ہوں کہ کہیں صحیح کرتا ہوں یا غلط کرتا ہوں، میرا وضو ذرا دیکھ لیں۔ تو پانی بھرا اور ان کے سامنے بیٹھ کر وضو کیا۔ تو اس بڑی عمر کے شخص کو احساس ہو گیا کہ غلط یہ نہیں کر رہے بلکہ غلط میں کر رہا تھا، غلطی کی نشاندہی ہو گئی۔ تو اگر ایک ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے، چونکہ ہمارے یہاں بھی بڑوں میں بہت ساری غلطیاں ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو دین نہیں ہے، ہم نے اس کو دین بنا رکھا ہے۔ ویسے میلاد النبی کا مہینہ شروع ہو گیا، انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی پہ بات کریں گے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا، پہنچانے والے کو کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں پہنچانے والے کے لیے۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ نمبر دو، اگر کسی نے آپ کی بات مان لی اور اس نے عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا، چونکہ الدال علی الخیر کفاعلہ، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو آدمی کسی کو اچھی بات بتاتا ہے، اگر کوئی اس پر عمل کر لے تو عمل کرنے والے کے برابر اس کو بھی ثواب ملتا ہے جس نے اس کی رہنمائی کی تھی۔ 10 لوگوں نے آپ کی بات پر عمل کیا تو آپ کو 10 لوگوں کے عمل کے برابر ثواب مل رہا ہے، ان کو بھی پورا ثواب ملے گا، ان کا اجر کم نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں، دو چیزیں آ گئی، ایک تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، نمبر دو آپ کا اجر اور آپ کا ثواب جو ہے بڑھ گیا۔ تو لہٰذا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، بالکل اپنی قبر میں جائیں گے، ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہے، یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی اپنا حساب دینا ہے، اور اس بات کا بھی حساب دینا ہے کہ جو اچھی بات، جو اللہ کے رسول کی بات، جو دین کی بات ہمیں معلوم تھی، کیا ہم نے لوگوں تک پہنچائی یا نہیں پہنچائی۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا اللہ کے رسول کو بھی فرمایا گیا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ایک اور چیز، غیر مسلم یہاں سے سوال اٹھاتے ہیں عنایت پر، وہ کہتے ہیں صاحب جب اللہ نے اعلان کر دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ ایمان کیسے لا سکتے تھے؟ ان کے کیا قصور ہے؟ اگر اللہ کہہ دے کہ یہ کام ایسا نہیں ہوگا تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو پھر مجبور ہو گئے، وہ کیسے ایمان لاتے؟ تو بچوں یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ کہ دیکھو، اللہ پاک نے تو انسان کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل کی، اور ان پیغمبروں کو عملی طور پر ان لوگوں کے اندر عملی نمونہ پیش کرنے کا حکم دیا، انہوں نے کیا۔ لیکن جو لوگ ہٹ دھرمی کی وجہ سے اسلام نہ لائے تو گویا انہوں نے اپنے لیے خود دروازے بند کر لیے۔ اللہ نے تو ان کو موقع دیا ہے، ہر ایک کو اللہ نے موقع دیا ہے۔ جب انسان اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے نا تو پھر اللہ کی طرف سے ہدایت کے جو فیصلے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے حق میں نہیں آتے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتے ہیں، پہلے بھی آپ نے حدیث سنی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور گناہ کرے گا وہ بڑھتا جائے گا، توبہ نہیں کرے گا تو وہ بڑھتا جائے گا، وہ یہاں تک کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورۃ المطففین میں اللہ فرماتی کہ پھر ہم نے ان کے دلوں پر اتنا زنگ لگا دیا، اتنا اثرات ان کے دلوں پر پڑ گئے کہ اب وہ دوبارہ واپس آنے والے نہیں ہیں۔ تو دیکھیے، یاد کیجیے کہ جو کچھ انسان کے ساتھ ہوتا ہے اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کے اعمال کا رزلٹ ہوتا ہے۔ اگر ہدایت کے دروازے بند ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے، تو اس وقت ہوتا ہے جب انسان اس نہج تک چلا جاتا ہے۔ تو گویا اللہ پاک نے ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ایمان سے محروم کر دیا۔ اور پھر آگے ایک مثال بھی دے دی کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی آنکھوں، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک تو اردو کا ختم ہوتا ہے کسی چیز کے انتہا کو پہنچنا، اختتام کو پہنچنا، ایک عربی کا ختم ہوتا ہے۔ ختم کا ویسے مطلب ہوتا ہے مہر لگانا، اور اس کا مطلب یہ کہ ایسی مہر لگانا یا ایسا کسی چیز کو سیل کر دینا کہ باہر کی کوئی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ یعنی ان کے دل اتنے سخت ہو گئے، اتنے کالے ہو گئے کہ اب اللہ کے نبی کے زبان سے سنے ہوئے الفاظ بھی ان پر کوئی اثر نہیں کرتے، اللہ کے نبی کی باتیں بھی ان پر کوئی اثر نہیں کرتی، لہٰذا وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا، یعنی وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول چل پھر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے دیکھا ہی نہیں ہے۔
حالانکہ سب کچھ دیکھا تھا. وہ ایک روایت میں آتا ہے، غالباً یہ روایت بعض لوگوں نے کہا کہ ضعیف بھی ہے، لیکن روایت ہے. ایک دفعہ ابو جہل آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ صاحب بہت ساری چیزیں آپ سے ہو گئی، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، یہ بات ہو گئی، وہ بات ہو گئی، بس آخری بات ہے، ایک سوال ہے میرا. سوال یہ کہ میرے ہاتھ میں کچھ بند کیا ہوا ہے، اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا، آپ کو رسول مان لوں گا. آپ نے فرمایا اچھا آخری بات ہے وعدہ؟ اس نے کہا بالکل وعدہ، میں ایمان لاؤں گا. آپ نے فرمایا کہ اگر میں بتاؤں کہ تمہارے ہاتھ میں یہ چیز تم نے چھپائی ہوئی ہے، بند کی ہوئی ہے، تو تم کہہ سکتے ہو کہ تمہارا اندازہ صحیح نکلا، تکا لگایا نا وہ صحیح نکلا، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. ہاں اگر تمہارے ہاتھ میں جو چیزیں اگر وہ بتائے کہ میں کون ہوں تو پھر زیادہ اچھا نہیں ہوگا. اس نے کہا یہ تو اور اچھی بات ہے. تو اللہ پاک نے ان پتھروں کو زبان عطا فرما دی، ان پتھروں میں سے آواز آنے لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اس نے ان پتھروں کو دور پھینک دیا اور کہنے لگا کہ آج تک تو میں سنتا تھا کہ آپ کا جادو انسانوں پر چلتا ہے، آج میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا جادو تو پتھروں پر بھی چلتا ہے. تو پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا. تو دیکھیں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے پھر بھی ایمان نہیں لایا. تو فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی ہے، ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے، کوئی بات ان پر اثر نہیں کرتی. اور رزلٹ کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جو اللہ پاک نے تیار کر رکھا ہے. بچوں یہ دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں، کفار. اب اس میں تین چیزیں ہیں، ان کی بھی وضاحت کر دوں آخری 2 منٹ میں. دیکھیں ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کافر کا، ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مشرک کا، ایک لفظ استعمال کرتے ہیں منافق کا، ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں فاسق کا. اب یہ اور پانچواں لفظ ہے مرتد کا. ٹھیک ہے نا، ان پانچوں الفاظ کو جو ہے نا وہ مکس کر دیتے ہیں ہم لوگ. کافر سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی بھی مذہب کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. اب یاد رکھیے وہ چاہے اچھا کفر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنا. دھیان سے سنیں کفر کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنا، نبیوں کی نبوت کا انکار کرنا، یا اللہ کے احکامات میں سے سب کا یا کچھ کا انکار کرنا. ٹھیک ہے نا، اللہ کی وحدانیت کا انکار، رسولوں میں سے کسی رسول کے نہ ماننا یا اس کا انکار کرنا، اور دین کی جو باتیں ان میں سے کسی بات کو نہ ماننا یا پورا دین نہ ماننا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ کفر کہلاتا ہے. یہ بڑا حساس معاملہ ہے بچوں، میں آپ کو توجہ چاہوں گا. حساس معاملہ ہے. دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے علم میں نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ تو دین میں ہے نہیں، ہم تو نہیں مانتے، جبکہ ہمیں خود کو پتہ نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات ہو رہی ہوتی نا، کوئی آپ کو کہتا ہے کہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے، دین اسلام کا یہ حکم ہے. مثال کے طور پر چھوٹی سی مثالیں ہیں، بڑی کڑوی مثال، پردے کی بات ہے. بہت سارے لوگوں کے سامنے جب کہتے ہیں کہ پردہ بھی اسلام کے احکامات میں سے ایک حکم ہے، پردہ نہ کرنا ایک الگ بات ہے، نماز نہ پڑھنا ایک الگ بات ہے. اگر ایک آدمی کہتے ہیں نہیں صاحب نماز تو کوئی دین میں ہے ہی نہیں، اگر کوئی یہ کہتے ہیں نہیں صاحب یہ تو ملاؤں نے بنا رکھے پردہ اسلام میں ہے ہی نہیں، تو بھئی یہ دین میں سے کسی ایک چیز کا آپ انکار کر رہے ہیں. سورہ احزاب کی آیت کا انکار کر رہے ہیں آپ. تو کسی ایک بات کا انکار کرنا، اس کو نہ ماننا یا پورا دین نہ ماننا، یہ سب کفر ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی ایک دور ایسا آئے گا کہ صبح انسان مسلمان ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مسلمان ہوگا، صبح میں کافر ہو جائے گا. ایسی بات اپنی زبان سے نکالے گا یا ایسی بات کہے گا کہ جس کی وجہ سے اس کو پتہ نہیں چلے گا اور اس کا دین ختم ہو جائے گا. تو یاد رکھیے کفر کا مطلب یہ نہیں کہ میں نہیں مانتا اللہ کو، یہ بھی کفر ہے. اگر کوئی کہتا ہے میں نہیں مانتا کسی نبی کو یا کسی ایک نبی کو نہیں مانتا، یہ بھی کفر ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں کوئی نہیں مانتا دین اسلام کو، کسی دین کو نہیں مانتا، یہ بھی کفر ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں چیز کو نہیں مانتا، تو یہ بھی بچوں کفر ہے. اور آج کل یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تو کفر کیا ہوتا ہے؟ ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کا یا ان تینوں کا انکار کرنا. شرک کیا ہے؟ شرک یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا. اب اس میں بھی بہت لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے. یہ جو شرک ہے یہ کیا ہے؟ ہم مسلمان بھی بعض چیزوں میں شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں، اللہ پاک اس سے محفوظ رکھے. اور شرک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا. اگر کوئی شخص مشرک ہو کر مرتا ہے تو اس کی بخشش ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتی. سب سے بڑا گناہ ہے یہ. تو شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ
کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ اللہ کی صفات کسی اور میں سمجھنا۔ مثال کے طور پر اللہ کیا ہے؟ رزاق ہے، رزق دینے والا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نہیں رزق یہ بھی دے سکتا ہے، اللہ بھی دیتا ہے لیکن یہ بھی دے سکتا ہے، یہ اللہ کی صفات کے اندر شرک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس سے بھی بچنا ہے، مشرک ہو گیا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو۔ نفاق کیا ہے؟ دل میں کسی چیز کو نہ ماننا، زبان سے ماننا، لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھنا اور دل سے اس کا انکار کرنا، یہ منافقت ہو گئی۔ فاسق کیا ہے؟ فاسق کا مطلب ہوتا ہے کہ پتہ ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، پھر بھی اس کے عمل کرنے میں، اس کے بجا لانے میں سستی کرنا، غفلت برتنا۔ پتہ ہے کہ نماز فرض ہے لیکن نماز نہیں پڑھی، پتہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے لیکن بول دیا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ فسق۔ اور اس کو کرنے والا کون ہوتا ہے؟ فاسق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مرتد کیا ہے؟ مرتد یہ کہ کسی شخص نے اپنی مرضی سے دین اسلام قبول کیا، یا بائی برتھ مسلم ہے، بعد میں اس نے کسی اور مذہب کو اختیار کر لیا، کوئی اور مذہب قبول کر لیا، عیسائی ہو گیا یا یہودی ہو گیا یا کوئی مذہب اختیار کر لیا، تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرتد کہا جاتا ہے۔ یہ 5 اصطلاحات ہیں، ان 5 کو ملانا نہیں ہے۔ کافر، مشرک، منافق، یہ تو خیر عام چیزیں جو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، فاسق اور مرتد۔ ٹھیک ہے، ان کی سزائیں کیا ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کی طرف نہیں جا سکتے۔ تو آج ہم نے دوسری کیٹیگری کے جو لوگ ہیں، دوسرے گروہ کے جو لوگ ہیں جن کو کفار کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں پڑھا ہے، اور بہت ہی مختصر 2 آیات کے اندر ان کا ذکر آیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن کے اندر یا اگلی کلاس کے اندر آیت نمبر 8 سے پڑھیں گے، اور آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ایک ہی مضمون چلے گا، اور وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ان کے بارے میں تفصیل سے آئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔